جناب عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے، ینزلانی ملکانی، دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، احدہما اللہم آتی ممس اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس بندے دے رزق اندر، اللہ اس بندے دے مال اندر، اللہ اس بندے دی جن اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر، اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے۔ میرا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا، اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے، اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غریباں نو دیندا نہیں، مسکیناں نو دیندا نہیں، اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا، معاشرے دے نادار لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز سامعین محترم، گزشتہ جمعہ دے اندر اسی انہاں لوگاں دا تذکرہ کر رہے ساں اور انہاں اعمال دا تذکرہ کر رہے ساں کہ جنہاں اعمال نو دیکھ کے، جنہاں لوگاں وال دیکھ کے اللہ دی ذات مسکراندے نے، اعمال ایسے کہ اللہ دی ذات مسکرائے۔ انہاں دے اندروں 3 بندیاں دا ذکر اسی اپنے گزشتہ جمعہ دے اندر کیتا سی۔ انشاءاللہ وقت ملیا تے انشاءاللہ 4 بندے مزید اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرن دا پروگرام ہے اللہ دی توفیق دے نال، کہ جڑے بندے اللہ دی زمین تے بیٹھ کے وہ عمل کردے نے، اللہ آسمان تے اپنے عرش تے بیٹھ کے انہاں لوگاں تے خوش ہوندے نے اور انہاں دا عمل دیکھ کے مسکراندے نے۔ اور بڑی یہ سعادت مندی دی بات ہے، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے اس بندے واسطے
کہ جہدے عمل نو دیکھ کے جہدی ذات نو دیکھ کے اللہ دی ذات اپنے عرش تے بیٹھ کے مسکران اور خوش ہو جان. بہت بڑی کامیابی، بہت خوش قسمتی دی بات ہے. انہاں دے اندروں 3 بندے، سب تو پہلا توحید پرست بندہ، اور توحید تے جس بندے دا خاتمہ ہویا. دوسرا وہ بندہ جڑا رات دا قیام کردا ہے، رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، روندا ہے، نماز تہجد ادا کردا ہے، قیام اللیل کردا ہے. تیسرا وہ بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر اپنے پاکیزہ مال دے اندروں صدقہ خیرات کردا ہے. انہاں دا ذکر اسی گزشتہ جمعہ دے اندر کیتا سی. اج 4 بندیاں دا ہور مزید ذکر کران گے. یہ دی تفصیلات تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ مثالاں دے نال بیان کرن دی کوشش کیتی جائے گی. چوتھا بندہ جس بندے دے عمل نو دیکھ کے اللہ دی ذات اپنے عرش تے بیٹھ کے خوش ہوندے نے، مسکراندے نے، اور وہ بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی ذات تے کسی دوسرے مسلمان بھائی نو ترجیح دیندا ہے، جے دے اندر جذبہ ایثار تے قربانی ہے، کسی چیز دی خود نو ضرورت ہے لیکن اپنی ذات تے اپنے کسی بھائی نو، اپنے کسی ویر نو، اپنے کسی ہمسائے نو، اپنے کسی رشتہ دار نو ترجیح دے دیندا ہے کہ مینوں ضرورت ہے لیکن میں اپنا وقت کٹ لاں گا. میرے اس بھائی دا وقت جیڑا ہے آسان ہونا چاہیے، سوکھا ہونا چاہیے. وہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ایسا جذبہ تے ایثار تے قربانی رکھن والا بندہ، وہ زمین تے بیٹھا وہ عمل کردا ہے، اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھ کے خوش ہوندی ہے تے مسکراندی ہے. اور انعام پتا اللہ تعالیٰ انہوں نے کڈا بھارا تے کڈا وزنی دیتا ہے. میں ایک مثال بیان کراں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی دے اندر. آؤ شہید مسند احمد دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مجلس لگی ہے مسجد نبوی ہے. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشریف فرما لے. اتا رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ آن والا عربی آیا، ایک بندہ مہمان آیا، ایک بندہ سفر کر کے آیا. آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو عرض کردا ہے سونیا اصابنی الجہد. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں اس چیز دا پیاسا وا، بھوک دی شدت دی وجہ تو سونیا میرے کمر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر شکت نہیں کہ میں کھڑا ہو سکا. کھانے دا انتظام کر دیتا جائے، میری بھوک دا انتظام کر دیتا جائے. جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیندے نے ارسل الی نسائہ. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو ہریرہ جاؤ نا محمد دے کسے گھر دے اندروں کھان واسطے کوئی چیز تلاش کر کے لے کے آؤ نا. حضرت ابو ہریرہ گئے نے سیدہ اماں جی فاطمہ، سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر اندر جاندے نے، کھان واسطے کچھ نہیں ملدا. سیدہ حضرت اماں جی سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر اندر گئے نے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملدی. حضرت ماں جی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے گھراں دا چکر لگا کے حضرت ابو ہریرہ آ جاندے نے. سونیا فلم یجد عندہن شیئا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی نہ عائشہ دے گھروں کوئی چیز ملی ہے، نہ حفصہ دے گھروں کوئی چیز ملی ہے، نہ اماں جی سودا دے گھروں کوئی چیز ملی ہے. سونیا کھان واسطے کسی بھی گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ وال متوجہ ہوندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
نے صحابہ نو اعلان کیتا ہے الا من هو زیفہ هذه الليلہ، اے میرے صحابہ تہاڈے اندر وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ اس بندے دی اج رات مہمان نوازی کرے گا، اج رات اس بندے نو اپنا مہمان بنائے گا، اج رات اس بندے نو اپنے گھر دے اندروں کھانا کھلائے گا۔ حضرت انصار قبیلے دے اندروں فقام رجل من الانصار، انصاریاں دا ایک بندہ کھڑا ہویا، انصاریاں دا ایک بندہ اپنی جگہ تو اٹھدا ہے نا، نام انہاں دا حضرت ابو طلحہ انصاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے نے، آندے نے سونیا اے اج دی رات میرا مہمان بن جائے، میں اے دیاں میزبانیاں کراں گا، میں اے دیاں مہمان نوازیاں کراں گا۔ قربان جاواں حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری اس مہمان نو اپنے نال لے آئے، اپنے گھر دے اندر آ جاندے نے تے اپنی بیوی نو آ کے پوچھدے نے اللہ والیے ھذا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخریہ، اللہ والیے اللہ دے پیغمبر دا سونے نبی دا اج مہمان ساڈے گھر دے اندر آ گیا ہے تے ایدیاں مہمان نوازیاں کرنیاں نے، ایدیاں میزبانیاں کرنیاں نے۔ قربان جاواں بیوی ہوئے تے ایسی ہوئے نا، بیوی ہوئے تے اپنے خامن دی فرما بردار ہوئے نا، اے نہیں آکھیا گھر اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دی بیوی آندی ہے اللہ والیاں گھر دے اندر صرف تھوڑا جہا کھانا بچیاں دے واسطے بچا کے رکھیا ہے نا، اگر کہندے جے تے مہمان دیاں مہمان نوازیاں کر دینے آ، اپنے بچے اج بھوکے سلا دیاں گے، اللہ دے نبی دا مہمان آیا ہے، مہمان نوازیاں کران گے، میزبانیاں کران گے، اللہ آسمان تے خوش ہو جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے خوش ہو جان گے۔ قربان جاواں واہ صحابہ کرام دی نیتاں کیسیاں نیتاں نے، انہاں دے ذہن کیسے ذہن نے، ساری عمر رب نو راضی کرنے واسطے، اللہ دے پیغمبر نو راضی کرنے واسطے اپنی جان بھی لٹا دیندے نے، اپنا مال بھی لٹا دیندے نے، اپنے بچے بھی ذبح کروا لیندے نے، اللہ دی ذات خوش ہو جائے، اللہ دا نبی خوش ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ والیے او کھانا جیڑا ہے اسی اپنے مہمان نو پیش کر دیاں گے، اپنے بچیاں نو بھوکھیاں ہی سلا دیاں گے۔ قربان جاواں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے وہ کھانا تیار کر کے نا دسترخوان تے رکھ دیو جے تے آندے نے جدوں دسترخوان لگ جائے تے جڑا چراغ بلدا ہوئے گا، دیوا بلدا ہوئے گا، اپنے کسے وجہ تو اس دیوے نو گل کر دیا جے، اس دیوے دی روشنی نو بجھا دیا جے۔ اللہ والی نے اشرا ہی کیتا ہے، کھانا رکھ دیتا گیا، چونکہ کھانا ایک بندے دا سی اور عرب دا اے جناب عرب دی اے روایت سی کہ جنی دیر تک میزبان مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں سی کھاندا، مہمان اونی دیر تک کھانے نو ہاتھ بھی نہیں سی لاندا۔ قربان جاواں حضرت ابو طلحہ انصاری آندے نے اگر چراغ بلدا رہیا مینوں نال کھانا پئے گا، اس کر کے مہمان جیڑا ہے ساڈا اللہ دے نبی دا بھوکھا رہ جائے گا، میں بھی کھانا کھا لاں گا، اس کر کے مہمان ساڈا جیڑا ہے سیر ہو کے کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اسی بھوکے بھی رہ لاواں گے تے دے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تے انہیں چراغ گل کر دیتا ہے، مہمان دسترخوان تے بیٹھ گیا، مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مہمان دے نال اسی طریقے دے نال برتن دے اندر ہاتھ پاندے نے، لیکن لقمہ اٹھا کے اپنے منہ اندر نہیں پا رہے۔ قربان جاواں انہاں دیاں اداواں اللہ نو انیاں پسند آئیاں، انہاں دی اس ادا نو اللہ نے اینا پسند کیتا ہے۔ صبح ہوئی نا حضرت ابو طلحہ انصاری بعد اندر میرے پیغمبر دی مجلس اندر گئے نے، جبریل آسمان تو وحی لے کے میرے پیغمبر دے کول پہلے پہنچ گئے نے۔ جبریل آگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نا ابو طلحہ انصاری آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے نے،
خوش ہو رہے نے تے آندے نے ابو طلحہ انصاری سنا تیرے مہمان دا کی حال ہے. ابو طلحہ تیرے مہمان نے تیرے نال کی کیتا ہے؟ ابو طلحہ تو مہمان دے نال کی کیتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ آندے نے سونیا کچھ نہیں کیتا، صرف مہمان نوازی کیتی ہے، سونیا میزبانی دا حق ہی ادا کیتا ہے، زیادہ تکلفات نہیں کر سکیا. قربان جاواں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو طلحہ اللہ نو تیری اے ادا اینی پسند آئی ہے جیڑا تو سلوک اپنے مہمان نال کیتا ہے. اللہ نے آسمان تے بیٹھ کے اللہ تیرے وال دیکھ دے رہے نے، آسمان تے بیٹھ کے اللہ تیرے اس عمل نو ویکھ کے خوش ہوندے رہے نے، اللہ اپنے تیرے وال ویکھ کے آسمان تے بیٹھ کے مسکراندے رہے نے. تے فرمایا اللہ نے تیرے واسطے آسمان تو انعام اے بھیجیا ہے. فرمایا اللہ نے تیری شان اندر، اللہ نے تیری عظمت اندر قرآن دے اندر ایک پوری آیت جیڑی ہے نازل فرما دیتی ہے. فرمایا جبریل ہونے میرے کول وہی لے کے آئے نے، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا او لوگ جڑے اپنی ضرورت اپنے بھائی دی ضرورت نو ترجیح دیندے نے، اپنے جناب گھر ضرورت ہے وے لیکن اس دے باوجود اپنے ہمسائے نو وہ چیز مہیا کر دیندے نے، آن والے کسے سائل نو وہ چیز مہیا کر دیندے نے، اللہ دے رستے دے اندر دے دیندے نے. جذبہ اثار انہاں دے اندر موجود ہے، جذبہ قربانی انہاں دے اندر موجود ہے. قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگیاں لالچ تو پاک سن، تما تو پاک سن، ہمدردی تے غمخواری انہاں لوگاں دے اندر اللہ نے کٹ کٹ کے بھری سی، اور انہاں نے ایسیاں ایسیاں مثالاں رقم تراش کیتیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی شان اور انہاں دی عظمت دے اندر اپنے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اور قرآن اندر انہاں لوگاں دا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیتا ہے. ایسیاں مثالاں جذبہ اشار دیاں اور قربانی دیاں ایسیاں مثالاں صحابہ کرام نے پیش کیتیاں نے، اور فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھائی دی مدد کرتا رہندا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے کسی بھائی دی مدد واسطے نکلدا ہے، اودی جناب امداد کرنے واسطے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی مدد کرتے رہندے نے. جنی دیر تک بندہ اپنے بھائی دی مدد دے اندر لگا ہے اونی دیر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان تے بیٹھ کے اس بندے دی مدد کرتے نے. اور فرمایا جیڑا بندہ اشار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، لوگاں دے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیندا ہے، اپنے مال نو وقف کر دیندا ہے، ضرورت پین تے اپنے مال نو لوگاں تے خرچ کرتا ہے، اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں دی پرواہ نہیں کرتا. فرمایا اللہ پھر او دے مال اندر برکتاں بھی ایسیاں نازل فرماندے نے کہ اس بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کس جگہ تو اس بندے نو مال تے رزق عطا فرما رہے نے. اور یہ مثالاں موجود نے. حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن روزے دی حالت اندر نے روزہ رکھیا ہے، اور دوپہر دا وقت ہویا، گھر دے اندر کھانا کھان واسطے صرف ایک یا دو چپاتی موجود ہے. تے سائل دروازے تے آیا، آ کے صدا لگائیے اللہ دے واسطے مینوں کچھ دتا جائے، مینوں کھان واسطے کوئی چیز مہیا کیتی جائے. حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے نا اپنی لونڈی نو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی انہاں دی خادمہ سن، انہاں نو آندیاں نے بریرہ گھر اندر جڑی روٹی تو بچا کے رکھی ہے نا اس سائل نو وقف کر دے، اس سائل دی ضرورت پوری کر دے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے ماں جی وہ روٹی میں تہاڈے واسطے بچا کے رکھی ہے، تسی روزہ رکھیا ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، اگر روٹی نہیں ہوئے گی افطاری کس چیز نال کران گے؟ تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے بریرہ روٹی اس سائل نو دے دے، اللہ ساڈے واسطے
کوئی بہتر ایدا بدلہ عطا کر دیں گے. حضرت بریرہ آندیاں نے میں وہ روٹی اٹھائی ہے اس سائل دے حوالے کر دیتی ہے, وہ دی ضرورت پوری کر دیتی ہے. افطاری دا وقت ہویا, حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے پانی دا ایک گھٹ لیا ہے, پانی دا ایک گلاس لے کے اپنی جناب روزہ افطار کر لیا ہے تے بستر تے لیٹ جاندیاں نے. قربان جاواں حضرت بریرہ آندیاں نے چند لمحے گزرے نے, چند منٹ گزرے نے, دروازے تے دستک ہوئی ہے نا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے گئیاں, دروازہ کھولیا نے, آندیاں نے ایک سفید پوش انسان ہے اپنے سر دے اوپر, اس بندے نے تھال اٹھایا ہے جے دے اندر تازہ چپاتیاں نے, جے دے اندر تازہ روٹیاں نے. آندی اس تو علاوہ اور بھی ایک گل ہے کہ اس تھال اندر ایک طرف تازہ بھنیا ہوا بکری دا گوشت موجود ہے, انہیں تھال پکڑایا ہے. حضرت بریرہ آندیاں نے اینا وزنی تھال ہے, اینا کھانا وہ دے اندر موجود ہے, میں بڑی مشکل اٹھا کے اس تھال نو ماں جی ام سلمہ دے سامنے پیش کیتا ہے. تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے بریرہ تو ایک روٹی دین واسطے اصرار کر دی پئی شے, اب ایکنا اے چیز بہتر ہے یا تیری او ایک چپاتی بہتر سی. تو ایک چپاتی نہیں سے اللہ دے رستے تے دے رہی, قربان نہیں سے کر رہی, کسی دا جناب خیال نہیں سے کر رہی, اسی او دا خیال کیتا ہے. اللہ نے سانو غیب دے اندروں کیسے سونے کھانے مہیا کر دیتے ہیں, اور انہاں لوگاں دے بارے ہی قرآن کہہ رہے ہیں نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے لوگ اونے جڑے اپنی ذات تے دوسریاں نو ترجیح دیندے نے, اپنی ذات نو چھڈ دیندے نے, اپنے بھائی دی ضرورت پوری کر دیندے نے. قربان جاواں اے ویکھ جذبہ اثار دا عظیم نمونہ مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا. اشارہ کر رہے ہیں زیادہ وقت نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے. حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی بنا دیتا ہے. اج سکے بھائیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے, جناب اپنے یتیم بھتیجیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے, اپنی بھیناں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے. اللہ دی قسم کائنات نے ایسا معاشرہ بھی دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نظر اندر جناب انہاں دی شخصیات اندر ایسا معاشرہ اس کائنات نے دیکھا ہے. قربان جاواں نہ جانے نہ پہچانے, وہ بھی اجنبی نے, وہ بھی اجنبی نے. اس تو پہلے کائنات دے اندر کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ یہ دونوں آپس دے اندر ملے ہو, ملاقات کیتی ہوئے. ایک مکے دے رہن والا, ایک مدینے دے رہن والا, ایک مہاجر ہے, ایک انصار ہے. کائنات اندر کبھی بھی انہاں دی آپس اندر ملاقات نہیں ہوئی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیتا ہے نا. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت ربیع نو اللہ دے پاک پیغمبر نے میرا بھائی بنا دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں جان نثاراں دا جناب حال دیکھنا کیسی انہاں لوگاں دی سوچ, کیسی انہاں لوگاں دی ذہنیت ہے. انہاں دے بھائی کہندے نے یار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی, اللہ میرے کو 2 بیویاں نے, میں اپنی ایک بیوی نو طلاق دینا وا. عبد الرحمن بن عوف انہاں نے نکاح کر لے. اللہ دے پاک پیغمبر میرے کو اینے باغ نے, میں ایک باغ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا وا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے کو اینے کھیت نے, اینی جائیداد ہے, اپنا میں نصف حصہ اپنے اس بھائی واسطے وقف کر دینا وا, اپنے اس بھائی نو دے دینا وا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ تینو تیرا مال مبارک کرے, مینوں بازار دا رستہ دکھا دے. انہاں لوگاں دی آپس اندر محبت اور جذبہ ایثار اور ایک دوسرے تو قربانی جناب دینا, اور ایک سادہ معاشرہ ہے کہ پائی دی جائیداد دی خاطر وہدا قتل کر رہا ہے, خون کر رہا ہے. جناب معاشرے دے اندر دنگا فساد ہے, لڑائی جھگڑے نے, گھراں دے گھر برباد ہو رہے ہیں اس جائیداد دی خاطر, انہاں پیالیاں کلیاں مربیاں دی خاطر, انہاں مکاناں دکاناں دی خاطر, گڈیاں کاراں کوٹھیاں دی خاطر پائی دا خون کرنے واسطے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچ
سوچتا، وہ دی عزت مٹی چ ملاؤن واسطے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچتا۔ ساڈا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ساڈے اندروں غم خاری، ساڈے اندروں جذبہ اشار، ساڈے اندروں ہمدردی جڑی ہے لوگاں دی ختم ہو چکی ہے۔ لوگاں دی ہمدردی اسی کی کرنی ہے؟ بھائی بھائی دے واسطے ہمدردی کرنے واسطے تیار نہیں، بھائی بھائی دے واسطے جان قربان کرنے واسطے، اشار کرنے واسطے، اپنا مال قربان کرنے واسطے تیار نہیں۔ رشتیاں دے جناب پھکا پہ چکیاں نے، رشتے مدم ہو چکے نے، لوگ اس چیز کو بھول چکے نے، اور ایک وہ معاشرہ ہے کہ جان پہچان بھی کوئی نہیں، اپنا سارا مال دین واسطے تیار ہو جاندے نے۔ اور انہاں لوگوں دے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اے لوگ اپنی ہر چیز اپنے پیر تو، اپنے بھائی تو، اپنے ہمسائے تو، اپنے رشتہ دار تو قربان کر دیندے نے، ضرورت ہون دے باوجود بھی اپنی چیز جیڑی ہے کسی دوسرے بھائی نو دے دیندے نے تاکہ او دی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک چوتھا بندہ ہے جیڑا بندہ زمین تے عمل کردا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے اس بندے ول دیکھ کے خوش ہوندے نے، مسکراندے نے، اور آقا فرماندے نے اللہ جس بندے ول دیکھ کے مسکرا دیندے نے غفر اللہ ما تقدم، اللہ اس بندے دی سابقہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ ایک چھوٹا عمل ہے، ایک چھوٹی خوش نصیبی ہے کہ اللہ دی ذات کسی بندے وال دیکھ کے مسکرائے۔ آج اسی کہنے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے مجلس اندر جائیے تے ساڈے ال دیکھ کے مسکرائے تے اسی خوش ہو جانے ہیں کہ یار کٹے بڑے شخص نے، بادشاہ نے، وزیر اعظم نے، وزیر نے ساڈے ال دیکھ کے خوشی دا اظہار کیتا ہے، یہ مطلب ہے ساڈا کام جڑا لاگے لگ جائے گا، ساڈا کام بن جائے گا۔ او یار جس بندے وال بادشاہاں دا بادشاہ عرش کا مالک دے کے مسکرا دے، اس بندے دی خوش قسمتی دے کیا کہنے ہون گے، وہ بندہ کڈا خوش قسمت ہوئے گا۔ اور پانچواں بندہ جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنے گناہاں نو اللہ دے کولوں معافیاں منگدا ہے، گناہ کر لے نے، گناہ ہو گئے نے، لیکن اس بندے دے ذہن اندر اے بات، اے ذہن اندر خیال موجود ہے کہ اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھی ہے جیڑی میرے گناہاں نو معاف کر سکدی ہے۔ فرمایا پانچواں او بندہ جیڑا اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ اے عظیم عمل اس دنیا تے بیٹھ کے کردا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے خوش ہوندے نے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے اس بندے ول دے کے مسکراندے نے۔ جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، مسند احمد کی روایت ہے، آندے نے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا سواری تے سوار ہون لگے نے تے اپنا قدم رکاب اندر رکھیا، بسم اللہ اپنی زبان اندر ادا کر دے نے، آندے نے سواری تے بیٹھ جاندے نے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سلاسن 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 تین تین مرتبہ اے الفاظ اپنی زبان اندر ادا کر دے نے تے آندے نے پھر سفر دی دعا پڑھ دے نے، سبحان اللہ زی سخر لنا غازا وما کننا لہو مکرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آندے نے پھر اے دعا ادا کیتی ہے، پھر اپنی زبان اندروں اے الفاظ ادا کر دے نے، سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی اللہم اغفر لی۔ اے الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کیتے نے، ثم ضاحکا پھر مسکرانا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا۔ حضرت علی بن ربیعہ آندے نے امیر المومنین جی تاڈا سواری تے سوار ہونا اس بات دی سمجھ آ گئی، بسم اللہ پڑھنا اس بات دی سمجھ آئیے، اللہ اکبر کہنا اس بات دی سمجھ آئیے، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا اس بات دی سمجھ آ گئی ہے، دعا دا پڑھنا اس بات دی سمجھ آ گئی ہے۔ ثم ضحکا آندے نے پھر تسی مسکرائے جے اس بات دی سمجھ نہیں آئی ہے، سواری تے سوار ہو کے مسکرانا اس بات دا تعلق کی ہے، سفر دے نال سواری دے نال اس بات دا تعلق کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے علی بن ربیعہ جس طرح تو میرے کولوں سوال کیتا ہے اسی طرح میں اللہ دے نبی دے کولوں سوال کیتا سی، اللہ دے نبی بھی اس لئے سواری دے
تے سوار ہوئے نے تے بعد اندر یہ سارے کام کرن تو بعد اللہ دے نبی مسکرائے نے. میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا جی سونے یار تسی یہ مسکران دی وجہ کی ہے, کیوں مسکرائے تھے, کیوں تسی خوش ہوئے تھے؟ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جدوں بندہ سواری تے سوار ہو کے اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں منگدا ہے, اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں چاہندا ہے, اللہ تبارک و تعالی آسمان تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے فخر محسوس کردے نے, آندے نے میرے فرشتیوں دیکھ لو بندہ اے میرا ہے. تے اس بندے نو اس بات دا یقین ہے, اس بندے نو اس بات دا علم ہے کہ میں جننے مرضی گناہ کر لواں, میں جننے مرضی پاپ کر لواں, میں جنیاں مرضی برائیاں کر لواں, لیکن میریاں انہاں برائیاں نو معاف کرنے والی ذات آسمان تے موجود ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیوں اے بندہ, اس بندے نو علم ہے, پتہ ہے کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دین گے. اس کر کے اللہ تبارک و تعالی اس بندے وال ویکھ کے مسکراندے نے, خوش ہوندے نے, اور اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیندے نے. اور فرمایا اپنے گناہاں دی توبہ, اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں منگدے رہیا کرو. اللہ تبارک و تعالی دی شان اے وے, اللہ تبارک و تعالی دی عظمت اے وے, اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنے واسطے تیار رہندے نے. اللہ دی تے عظمت یہ وے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اللہ دی تے شان اے وے, اللہ دی تے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ دی تے شان اے وے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ دی شان اے وے, اللہ دی عظمت اے وے, اللہ ہر وقت اپنے بندے دے گناہ معاف کرنے واسطے تیار نے. اللہ کہندے نے بندہ آئے تے صحیح میں اس بندے دے گناہ معاف کر دیواں. اللہ کہندے نے بندہ میرے در تے جھکے تے صحیح میں اس بندے دے گناہ معاف کر دیواں. قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے توبہ دا دروازہ, استغفار دا دروازہ اللہ نے کھلا رکھیا ہے. قیامت دے دن آؤں تک اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلاندے نے. ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل. اللہ تبارک و تعالی دی ذات اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں رات ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ نو پھیلا دیندے نے لیتوب مسیء النہار, کہ کوئی بندہ دن دے وقت گناہ کردا ہے, کوئی بندہ گناہگار دن دے وقت گناہ کر کر کے تھک گیا ہے تے رات نو آ کے بستر تے سون لگیاں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لے. اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ جڑا ہے پھیلا دیندے نے. اللہ تبارک و تعالی کہندے نے اوے بندیا رات تو گزار دتی ہے, دن تیرا سارا گزر گیا, فجر بھی تو ضائع کر لئی ہے, عصر بھی تو ضائع کر لئی ہے, مغرب تے عشاء دی فکر بھی تینوں نہیں لگی, میرے کولوں ہور بھی کچھ نہیں منگیا. اللہ فرماندے نے ہن بسترے تے آ گیا ہے, سون لگ گئے, میں تیرا مالک ہوں, کوئی گل نہیں اگر اے غلطیاں ہو گئیاں نے, اے گناہ ہو گئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے, اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ میں تیریاں انہاں غلطیاں تے گناہاں نو معاف کرنے واسطے تیار ہوں. دعا تے صحیح میرے در تے, میرے کو مانگ تے صحیح, میرے سامنے ہاڑا پا تے صحیح, میرے سامنے کھڑا ہو تے صحیح, التجا تے کر, میں اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. 17 سالاں دے گناہ لے کے آ جائیں, سچے دل نال لے کے آ, سچے دل نال استغفار کر, سچے دل نال توبہ کر, میں تیرے سارے 17 سالاں دے بھی گناہ معاف فرما دیاں گا. فرمایا گناہ ہی نہیں معاف فرماواں گا بلکہ تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا. ایسی وہ تے خالق ذات ہے, ایسی وہ مالک ذات ہے, ایسی رحیم تے کریم تے شفیق و ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی آندے نے کہ بندے میرے سامنے آ کے گڑ گڑا تے صحیح, رو تے صحیح, مانگ تے صحیح, کنے پاپ کر لے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک دا خلا اگر کوئی بندہ سارے دا سارا ہی گناہاں دے نال برائیاں دے نال بھر کے آ جائے نا,
تے سچے دل نال ایک باری رب کو آ کے کہہ دے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے، آئندہ نہیں میں کردا، میں 70 سال جو کیتا ہے نا اے معاف کر دے، اے بخش دے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سارے دا سارا خلا گناہاں نال بھریا ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دیندے نے۔ وہ تے ایسا غفور الرحیم ہے، وہ تے چاہندا میرے کو کوئی معافی منگے، وہ تے چاہندا ہے کہ میرے در تے کوئی آ کے جھکے تے صحیح۔ اسی سو جانے ہیں اللہ دی قسمیں، اسی سو جانے ہیں آرام کرنے ہیں، اللہ دی ذات صبح بھی ہاتھ پھیلاندی جے، اللہ دی ذات رات نو بھی ہاتھ پھیلاندی جے۔ جے صبح غلطی ہو گئی ہے تے رات نو معافی منگ لا، تے جے رات نو غلطی ہو گئی ہے تے صبح معافی منگ لا، میں معاف کر دیاں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہر بندے کو ہوتی ہے، گناہ برائی ہر بندے کو ہوتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا گناہ گار بہتر ہوئے جڑا اپنے گناہ دی معافی منگ لیندا ہے، اڑیا نہیں رہندا، اپنے گناہ دی رب کو آ کے معافی منگ لیندا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تسی گناہ نہیں کرو گے نا اللہ تعالی ختم کر دیں گے، لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون فیغفر لهم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تہاڈی جگہ تے ایسی قوم لے کے آؤ گے جڑے گناہ کرن گے، پھر گناہ کرن تو بعد رب دے سامنے جھک جان گے، اللہ دے سامنے آ کے ہارے پاؤں گے، اللہ دے سامنے گڑ گڑان گے، رون گے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن گے، فرمایا اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ نے چاہتے نے کوئی گناہ گار آئے میرے در تے، اللہ پتہ ہے جدو بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں معافی منگتا ہے، پتہ اللہ کنا خوش ہوندے نے۔ مسلم دی ایک روایت آخری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ سفر تے جا رہا ہے، سواری وہ کول موجود ہے، کھانا وہ کول موجود ہے، پانی وہ کول موجود ہے، جنگلاں دے اندر بیاباناں دے اندر چلا گیا، سینکڑوں میل تک کوئی بھی بستی کوئی بھی انسان نام دی چیز کوئی نہیں، بیاباناں دے اندر چلا گیا ہے تے اچانک ایسا وقت آیا او دی سواری وہ کولوں نس جاندی ہے، گم ہو جاندی ہے، بندہ بڑا پریشان ہے۔ ہن کئی میلاں تک سینکڑوں میلاں تک اگر آبادی نظر نہیں آندی، انسان نظر نہیں آندے، پانی پین کو نہیں، کھانا کھان کو نہیں، تے انسان پھر مایوس ہو کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ اسی مرن واسطے ہن تیار ہو گئے ہیں۔ ساڈے نوجوان بھی جاندے ہیں نا ڈنکیاں لا کے یورپ دے اندر سہانے خواب سجا کے، اور وہ جے والدین جڑے پیسے دی خاطر اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیندے نے، سینکڑا میلاں تے کوئی بستی نہیں، ہزاراں کلومیٹر جنگلات کھنڈرات درندے انہاں دی سپرد ہو جاندے نے، سمندراں دیاں موجاں دی سپرد ہو جاندے نے، چلے جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے سامنے چند دن پہلے دا واقعہ ہے، لاشاں جڑیاں نے اللہ معاف فرمائے سارے ملک دے اندر تڑا تڑ آ رہی نے، سیالکوٹ دے علاقے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال دے 18 سال دے ڈنکی لا کے سہانے خواب سجا کے رزق دی خاطر، اور رزق تے ایتھے ہی مل جاتا ہے بندہ محنت کرنے والا ہوئے، اور جڑا رزق اللہ نے تیرے واسطے لکھیا ہے نا وہ تینوں مل جاتا۔ اسی رزق پیچھے بھجدے ہیں، جدوں اسی اللہ دیاں گلاں مننا گے نا اللہ دی قسم رزق ساڈے پیچھے بھجے گا۔ وجہ یہ اسی اللہ دے احکامات مانتے کوئی نہیں، رزق وال بھجدے ہیں، وہ جس چیز دا وعدہ اللہ نے کیتا ہے اسی او دے وال بھجدے ہیں، اور جڑی چیز دا وعدہ اللہ نے بندے کو لے آئے کہ میرے احکامات منو تے اے میں وعدہ آپ ہی پورا کر دیاں گا، او دے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض کیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی درندہ ہے، چرندے پرندے انسان ہے، جیڑی بھی مخلوق ہے او دے رزق دی ذمہ داری میں اللہ دے کول ہے، اس اللہ دے کول رزق دی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگل دے اندر وہ بندہ تنہا بیٹھا ہے اپنی موت دا انتظار کر رہا ہے تے ایک درخت تھلے نا وہ بندہ سستاندا ہے، آرام کردا ہے تے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او دی سواری بمائے سمان
بمائے کھانا بمائے پانی اس بندے دے سامنے آ کے اس بندے دے سامنے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے. وہ بندہ اپنی زندگی دی رمق دیکھدا ہے, موت نو اپنے تو دور ہوندیاں دیکھدا ہے. کھانا مل گیا, پانی مل گیا, سواری مل گئی, سفر بھی ہو جائے گا, پانی بھی مل جائے گا, کھانا بھی مل جائے گا, زندگی بچ گئی ہے. اس خوشی دے اندر آ کے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے, اللہم انت عبدی وان اللہم انت عبدی وانا ربک. وہ بندہ خوشی دے اندر آقا فرماندے نے آندا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں. اتنا خوش ہوتا ہے, آندا ہے اللہ تو میرا بندہ. انہوں پتہ ہی نہیں چلیا. آپ فرماندے نے اختا شدت الفرح, اختا من شدت الفرح, خوشی دی انتہا دی وجہ تو اس بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری زبان اندروں الفاظ کی نکلن دے نے. آندا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں. خوشی ہے نہیں اس بندے نو زندگی مل گئی ہے. آقا فرماندے نے دوسری طرف ذرا غور کرو نا, جنی خوشی اس بندے نو ہوئی ہے نا اس تو ہزاراں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ادو خوش ہوندے نے جدو بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے, جدو رب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمان. وما علی الا البلاغ المبین. دو بندیاں دا اج تذکرہ کیتا ہے تے تیناں بندیاں دا پچھلے جمعے اندر انشاءاللہ ایک دو بندے رہ گئے نے, وہ شارٹ کٹ کیتے انشاءاللہ اپنے خطبے دے اندر بیان کر دیاں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہاں لوگاں دیکھ کے مسکراندے نے, اللہ تبارک و تعالی مینوں تے تانوں ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان کہ جڑے عمل دے کے اللہ دی ذات مسکران. وما علی الا البلاغ المبین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب عظیم عبادت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, صحیح مسلم دے اندر روایت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے. ینزلانی ملکانی, دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے احدہما اللہم آتی ممس اللہم آتی منفقا خلفا. ایک فرشتہ اللہ دے کولوں دعا کردا ہے, اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے, اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے, اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے, اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے, اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے. اللہم آتی منفقا خلفا, اللہ اس بندے دے رزق اندر, اللہ اس بندے دے مال اندر, اللہ اس بندے دی جن اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے. جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے
تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا، اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے، اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غریباں نو دیندا نہیں، مسکیناں نو دیندا نہیں، اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا، معاشرے دے نادار لوگ